آسمان پر روحیں حد سے زیادہ بن گئیں۔ یہ جو جملہ ہے فی نفس ہی خود ایک راز ہے۔ آسمان پر حد سے زیادہ روحیں بن گئیں۔ حد کو انگریزی میں کہتے ہیں لمٹ۔ تو حد سے زیادہ روحیں بن گئیں، مراد ہوا کہ the creation of soul was over the limit۔ مقرب روحیں اگلی صفوں میں تھیں۔ عام روحوں کو اس دنیا میں بنائے ہوئے آدموں کی قوموں میں بھیجا۔ تو جو عام ارواح تھیں ان کو ہدایت کے لیے جو آدم بھیجے گئے، وہ آدم بھی اسی دنیا میں یہیں کی مٹی سے بنائے گئے تھے، جو کوئی کالی، کوئی سفید، کوئی پیلی اور کوئی لال مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اب ان لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان کو تعلیم دلوائی، ہاروت اور ماروت کے ذریعے ان کو تعلیم دلوائی۔ جب زمین پر مٹی سے آدم بنائے جاتے، خبیث جن بھی موقع پا کر ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں میں داخل ہو جاتے، پھر ان کی قوم کے نبی، ولی اور ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات چھٹکارے کا ذریعہ بنتی۔ اب یہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زوجین میں بنایا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے، جوڑوں میں بنانا۔ دیکھیں نا، اب گدھا ہے تو گدھی ہے، تو یہ جوڑا ہو گیا نا۔ کتا ہے تو کتیا ہے، یہ جوڑا ہو گیا، پیر ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ گائے ہے تو بیل ہے، یہ جوڑے ہو گئے، زوجین ہو گئے۔ بے شمار آدم جوڑوں کی شکل میں بنائے گئے جن سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، لیکن کئی بار صرف اکیلی عورت کو بنایا گیا۔ اچھا، اب آدم آپ کے عورت بھی آدم کے طور پر آیا ہے۔ ایسے آدم بھی کئی آئے ہیں جو عورت تھے، مرد نہیں تھے، اور ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے وہ امر کن کے ذریعے ہوتے، اور پھر بعد میں وہ کسی سے بھی شادی کر لیتے۔ تو شادی کے بغیر بھی بچے ہو جانا ایک عام روایت بن گیا تھا معاشرے میں۔ آج ان معاشرے میں آپ دیکھیں، جو ویسٹرن جو سوسائٹیز ہیں، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان، ساؤتھ کوریا، کینیڈا، امریکہ، یورپ، یونائٹڈ کنگڈم، بچے ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے ہی۔ بعد میں آنے والے جو مذاہب، انہوں نے کہا کہ بھائی شادی کے بغیر بچہ پیدا کرنا جو ہے وہ ولد الزنا ہے، جس کے اوپر بڑی سخت حدیں لگا دیں۔ لیکن وہ جو عورت آدم بھیجا گیا تھا، جس کے یہاں امر کن سے بچے ہوئے، بغیر شادی کے بچے ہو گئے، تو ان کی قوموں نے یہی سمجھا کہ شادی سے پہلے بچے پیدا کرنا کسی بھی مرد کے ساتھ کوئی معیوب کام نہیں ہے، اور اس کی تصحیح نہیں کی گئی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ وہ کرتے رہے کہ کئی بار صرف اکیلی عورت کو بنایا گیا اور امر کن سے اس کی اولاد ہوئی۔ وہ قومیں آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ The progeny of female Adams still exist in this world۔ تو جب سرکار گوھر شاہی 1996 میں ایریزونا تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایک خاتون جو ہے وہیں کی امریکن تھی، وائٹ، وہ ملنے کے لیے سرکار کو آئی، روحانیت سیکھنے کے لیے۔ لمبی چڑنگی، بڑا لمبا اس کا قد، اور سرکار نے اس کو کہا کہ تم ہمارے آدم سے نہیں ہو،
تمہارا جو آدم تھا وہ عورت تھی، اور اس نے یہ بات مانی. یعنی کہ اس دنیا میں جو 14,000 آدم آئے ہیں، ان میں کچھ آدم تو ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی صورت میں بنایا، یعنی آدم اور اس کی حوا. بہت سارے تو آدم ایسے ہوئے جو جوڑوں کی شکل میں تھے، لیکن کچھ آدم ایسے تھے جو عورت، یعنی وجود واحد کے طور پر ایک عورت کے طور پر آدم آیا. اور ان کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے ہاں امر کن کے ذریعے اولاد ہوتی تھی. امر کن کے ذریعے اولاد ہوتی تھی. تو یہ چیزیں دیکھ کے ان کے جو ماننے والے تھے، ان کی جو امت تھی، ان میں بھی یہ ریت پڑ گئی کہ شادی سے پہلے کسی بھی مرد سے بچہ پیدا کر لو اور بعد میں شادی بھی کر لو. نہ وہ برا مانتے تھے جو شادی کرنے والے تھے، کیونکہ سبھی کر رہے تھے، کوئی کاؤنٹر پریکٹس اور تھی نہیں. زمانوں سے یہی ہوتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو. جیسے کہ ہم باتھ روم یعنی شاور لینے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہم ننگے ہو کر کے نہاتے ہیں شاور میں، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے کبھی اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا ہے. آپ نے سمجھا ہے؟ لیکن کچھ لوگ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی شاور روم میں بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ کو ننگا نہیں نہانا چاہیے، حرام ہے. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. ابے باتھ روم میں شاور لے رہے ہیں، نہا رہے ہیں، تھری پیس پہن کے نہائیں گے کیا؟ نہیں، لوگ ہیں، اب ساری زندگی سے ہم ننگے نہا رہے ہیں، آپ کپڑے پہن کے نہاتے ہیں کیا؟ آدمی نہاتا تو ننگا ہی ہے. اگر ننگا ہونا اتنا ہی برا ہے تو اللہ تعالیٰ سوٹ وغیرہ پہنا کر کے پیدا کرتا بچوں کو. جب بچے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں انہوں نے کچھ پہنا ہوتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ زمانے میں اگر بہت سالوں سے کوئی ریت رواج پڑ جائے، صحیح ہو یا غلط ہو، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے. اور پھر کوئی نئی چیز اگر آ جائے، انٹروڈیوس کرا دیں جو اس چیز کو کہے کہ یہ غلط ہے، یہ کرو اب، تو پھر وہ لوگوں کے مزاج میں آتی نہیں ہے آسانی سے. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگوں نے بے شمار بت بنا رکھے تھے، بے شمار خدا تھے ان کے. تو جب ان کو یہ کہا گیا کہ خدا ایک ہے تو وہ پریشان ہو گئے. لو جی، اگر خدا ایک ہی ہے تو اس کے لیے تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، اتنے سارے کام ہوتے ہیں انسان کے، ہیں؟ اولاد دینا، رزق دینا، صحت دینا، ہوائیں چلانا، زمین کو چلانا، یہ اتنے سارے کام اتنے بہت سارے خدا مل کے کرتے ہیں. تو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ خدا ایک ہی ہے تو پھر تو ہمارے آدھے کام ادھورے رہ جائیں گے. بھئی ایک ہی اگر خدا ہے تو وہ اتنا سارا کیسے سنبھالے گا؟ تو چونکہ یہ ریت پڑی ہوئی تھی صدیوں سے وہاں، تو پھر وحدانیت کا جب پیغام آیا، پیغام توحید آیا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. کہہ دیا انہوں نے، کہہ تو دیا، منوانا کا ہے مشکل کام. جو مان گیا وہ مومن ہو گیا، جس نے حیل و حجت کی وہ منافق ہو گیا. لیکن جب سنا ہے انہوں نے کہ خدا ایک ہے تو بڑی ریزسٹنس آئی ہے. آپ سمجھ گئے؟ اچھا، آپ نے اب تک صرف یہی سنا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، صبح شام یہی سنا ہے. اگر کل آپ کو کوئی کہہ دے کہ اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے تو آپ مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات جا چکی ہے نا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے کوئی بڑا ہے، میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر، اب صبح شام 5 وقت آپ جو ہے یہ صدائیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف عبادتوں میں کئی مرتبہ یہ نعرہ لگوایا ہے. اب جیسے نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، نیچے جھک رہے ہیں اللہ اکبر، اوپر اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر.
بار 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 کانوں میں وہ بات جا رہی ہے تو خود ہی انسان کو جو ہے نا ازبر ہو جاتی ہے، اس کے پورے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ ایک ہے۔ اور کوئی پھر آ کر یہ کہے بھی اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے تو آپ کہیں گے ہٹ، بکواس کرتا ہے، مارو اس کو، اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے انگریزی زبان پڑھی ہو تو اس کے اندر ڈگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو ڈگری، ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری۔ تو جو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے اس میں کیا کہتے ہیں، ایک تو لفظ ہے نا گڈ، لیکن جب کمپیریٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں کسی کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے تو پھر کہیں گے ہی از گڈ بٹ ہی از بیٹر، ہی از بیٹر۔ اب جب یہ کہا جائے گا او نو 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 ہی از بیٹر، ہی از لاٹ بیٹر، تو اس کا آٹومیٹیکلی مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی ہے جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر یہ کہا جائے گا گاڈ از گریٹ تو کوئی اسمال بھی ہوگا یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، تو چھوٹا کون ہے جس کے آگے وہ بڑا ہے؟ اگر کمپیریزن نہ ہو تو پھر یہ تصور نہیں آتا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھائی کا پتہ چلتا ہے برائی سے اور برائی کا پتہ چلتا ہے اچھائی سے، دونوں ایک دوسرے کی جو ضد ہیں وہ دراصل ہمارے لیے یعنی میٹافوریکل آکسیلریز ہیں، سمجھیں آپ؟ یہ مرد ہے، اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ مرد ہے تو معلوم یہ ہوگا کہ مرد کے علاوہ کوئی اور جنس بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ مرد ہے تو کوئی اور جنس بھی ہوتی ہے، یہ جانور ہے، اس کا معلوم ہوا مطلب یہ ہوا کہ جانور کے علاوہ اور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ اچھا اب آپ کہیں گے کہ مخلوق چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، تو مخلوق کے ساتھ تو مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تمثیل کسی کے ساتھ مثال دی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ایک معمہ ہے، یہ ایک ڈائلیما بھی ہے۔ انداز گیاں گرچہ کہ کچھ شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ کہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو وہ قومیں اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ سرکار گوھر شاہی said that progenies they're scattered here and there but they still exist in this world۔ اس قبیلے میں صرف عورتیں ہی سردار ہوتی ہیں، وہ مؤنث کی اولاد ہونے کی وجہ سے رب کو بھی مؤنث سمجھتے ہیں۔ اچھا اب وہ جو فیمیل ایڈم آئے تھے تو ان کا آدم عورت تھا، تو ان کی جو نسلیں نکلیں ان کا بھی یہ ایمان و یقین بن گیا، عقیدہ بن گیا کہ خدا بھی عورت ہے۔ ابھی ایک لڑکی جو ہے بڑا اچھل اچھل کے گانے گاتی ہے امریکہ میں، اس کا نام ہے اریانا گرانڈے۔ کیا ہے نام؟ اس نے گانا گایا ہے کہ گاڈ از اے وومن، تو یعنی لبوں پر بات آ رہی ہے نا، گاڈ از اے وومن۔ اچھا کالے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گاڈ از بلیک، تو وہ مؤنث کی اولاد ہونے کی وجہ سے رب کو بھی مؤنث سمجھتے ہیں اور خود کو فرشتوں کی اولاد تصور کرتے ہیں، چونکہ ان کے مؤنث آدم کی شادی یا مرد کے بغیر ہی بچے پیدا ہوئے، یہی رسم ان میں اب بھی چلی آ رہی ہے۔ روحوں کے اقرار، قسمت اور مراتب کی وجہ سے انہی جیسے آدم بنا کر انہی جیسی روحوں کو نیچے بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص دین ترتیب نہیں دیا گیا، کیونکہ جنت میں خبیثوں کی رسائی نہیں تھی۔ عزازیل اپنے علم کی وجہ سے پہچان گیا، جو عبادت کی وجہ سے سب فرشتوں کا سردار بن گیا تھا اور قوم جنات سے تھا۔ آدم کے جسم پر حسد سے تھوکا تھا
اور تھوک کے ذریعے خبیثوں جیسے جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوئے، جسے نفس کہتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو انسانوں کے اوپر تھوکتے ہیں، تھو تھو تھو، یہ اس کی ہی سنت ہے، ابلیس کی۔ جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوئے جسے نفس کہتے ہیں، اور وہ بھی آدم کی اولاد کے ورثے میں آ گیا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان جن بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے ہم نے آج دین الہی سے پڑھی ہیں۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.